بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، اللہ پاک کا بے حد کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ پاک نے امت وسط بنایا ہے، یعنی ایسی امت جو افراط و تفریط سے پاک ہے، وہاں بیلنسڈ امت بنایا اللہ نے ہمیں۔ نصارہ نے بہت افراط کی اور یہود نے اپنی شریعت میں تفریط کر دی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں امت وسط بنایا ہے کہ یہ امت ہر چیز میں بیلنس رکھے گی۔ ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کی کثرت اور مشقت سے اپنے نفس کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ ساری رات جاگے اور نہ ہمیشہ روزہ رکھے، بلکہ نفس کو آرام بھی پہنچائے، اپنے بدن کو آرام بھی پہنچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے نفس کے متعلق یہ نہ کہے کہ میرا نفس تو خبیث ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے میرا نفس تو کاہل ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ آقا مزید فرماتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنائے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی دھرم آئے ہیں ان میں سے اکثر میں معاشرتی حقوق کو اہمیت دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت ہر دھرم نے والدین کے حقوق کو دی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام بھی والدین کے حقوق کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر حقوق کے معاملے میں اسلام نے یہ امتیاز قائم کیا ہے کہ اس نے انسانی حقوق کی درجہ بندی کے ساتھ تفصیل بھی مہیا کر دی ہے، اور حقوق کی لسٹ میں تمام ممکنہ جزیات کو اس طرح اکٹھا کیا ہے کہ کوئی نقطہ باقی نہیں رہا۔ انسانوں کے حقوق جو انسانوں پر ہیں، ان کے علاوہ جانور اور نباتات اور جمادات کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ انسان پر نفس کا جو حق ہے اس کو بھی بدرجہ کمال اہمیت دی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کا خود اپنے اوپر بھی حق ہے، بلکہ اس کے ایک ایک عضو کا، ایک ایک اس کے آرگن کا اس کے اوپر حق ہے۔ بخاری شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو ہم جو ہمارے اختیار سے اپنی جان کو ضائع نہیں کر سکتے، خودکشی اسی لیے حرام ہے۔ ایک حدیث میں ابن آدم کو 3 اشیاء کے علاوہ کسی چیز پر حق نہیں، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے کھانا۔ اس حدیث میں بھی نفس کی اہمیت اور اس کی حق بندی کا درس ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بعض مذاہب میں اور بعض دھرم میں اس بات کو تقوی اور پرہیزگاری سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو، آرگنز کو زیادہ سے زیادہ مشقت میں ڈالے رکھے، نفس کی خواہشات کو مختلف غیر فطری طریقے سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ مگر اسلام نے، سبحان اللہ، اسلام نے پوری قطعیت کے ساتھ ان غیر فطری اصولوں پر پابندی لگا دی، اور اسلام نے یہ تعلیم دی کہ رہبانیت اور تشقق، یعنی وہ اپنے اوپر سختیاں عائد کرنا، اسلام کی نگاہ میں مطلوب طریقہ عبادت نہیں، بلکہ اسلام اس کا مخالف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں اعتدال برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم اپنے پر بلا وجہ سختیاں عائد کریں، چاہے عبادات ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں لکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔